بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو آفیشیل ساتھ افضال یوٹیوب چینل۔ امریکہ اور چین دونوں ایک بہت ہی ڈیسائسو ٹریڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جو ٹرمپ نے جس طریقے سے ٹیرف کا نفاذ کیا امریکہ کی طرف سے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد شاید یہ گمان بھی نہیں کیا گیا تھا کہ چین بھی کوئی جوابی کارروائی کرے گا، لیکن ہوا کیا؟ چین نے جوابی کارروائی کی، چین نے ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیشن میں ہوا یہ کہ ایک تو چین نے بھی ٹیرف بڑھا دیا جو کہ امریکی مصنوعات ہیں ان پہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنی مصنوعات ایکسپورٹ ہو رہی تھیں وہ بھی بند کر دیں، ان پہ بھی پابندی لگا دیں۔ آپ کو میں نے بہت تفصیل سے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ کی مارکیٹ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ چائنیز پروڈکٹس جاتی ہیں۔ انفیکٹ اب کون سی ایسی مارکیٹ ہے جہاں چائنیز پروڈکٹس نہیں جاتی، بٹ امریکہ کی طرف سے امریکی عوام کو نقصان ہونا تھا ان کے کیے گئے فیصلے کا، اور یہی اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ چائنیز پروڈکٹس جو کہ ایکسپورٹ ہو رہی تھیں امریکہ، ان پر پابندی انہوں نے لگا دی۔ انفیکٹ یہ ایک میسج چائنا کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیا گیا کہ ہمیں آپ ویک مت سمجھیں، ہمیں آپ کمزور مت سمجھیں، ہم بھی ریٹیلیشن کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی یہ چھٹی کے دن اوور دا ویکینڈ چائنا نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ اب ٹرمپ نے جو چائنیز پروڈکٹس ہیں ان پہ جو ٹیرف لگایا وہ 34% تھا، اور چائنا نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 34% یعنی 34% ٹیرف کا ہی نفاذ کیا۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو فیبروری میں بھی امریکہ کی طرف سے 20% ٹیرف کا نفاذ ہوا تھا چینی مصنوعات پہ، اور چائنا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس وقت 10 سے 15% ٹیرف کا نفاذ کیا تھا۔ سو اگر اب کل ملا کے دیکھا جائے تو 54% امریکہ نے ٹیرف لگایا، اور اتنا ہی جواباً تقریباً چائنا کی طرف سے بھی ٹیرف کا نفاذ کیا جا چکا ہے۔ سو دونوں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک ٹریڈ وار کی نئی بلندیوں کو اس وقت چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور بہت ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ٹیرف کو لے کر ٹینشن۔ لیکن اس ٹریڈ وار کا آغاز یہ یاد رکھیے کیا کس نے تھا؟ امریکہ نے کیا ہے، اور اس میں اگر امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ سب کا نقصان کر دے گا لیکن اپنا فائدہ کر دے گا تو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکی عوام بہت تنگ ہے، امریکی تاجر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ کہیں پر بھی اگر فالو کرتے ہیں یو ایس کی نیوز، آپ کو وہاں پہ لوگوں سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹریٹس پہ نکل کے، اسپیشلی جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی طرف سے جو بیان آتے ہیں، آپ کو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم کہاں جائیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد ہم نہ امپورٹ کے قابل رہے ہیں اور نہ ہی ایکسپورٹ کے قابل رہے ہیں، ہمارے بزنسز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ اب دونوں طرح سے نقصان ہو رہا ہے نا، کہ اگر آپ ایک ٹریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں جس نے اپنی کوئی پروڈکٹ امپورٹ کرنی ہے، تو کیونکہ اب اس پروڈکٹ پہ اتنا زیادہ ٹیرف ہے، وہ امپورٹ کرے گا تو وہ کیسے مارکیٹ میں بیچے گا، کیونکہ اس کی قیمت بہت ڈبل سے بھی زیادہ آگے جا چکی ہوگی، 4-5 ٹائمز ہو چکی ہوگی۔ سو اس کی پروڈکٹ بکے گی کیسے؟ کوئی خریدار ہی اس کو نہیں ملے گا۔ اور یہی چیز کہ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، لیٹس سے ہم چائنا کی کیونکہ بات کر رہے ہیں جو کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے، ایک گلوبل پاور ہے، تو اگر وہ اپنی پروڈکٹ چائنیز مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرتا ہے تو چائنا کی طرف سے جو ٹیرف لگ گیا ہے تو اس سے بھی ایکسپورٹر کو نقصان ہوگا کہ اتنے زیادہ ٹیرف کے ساتھ which is 54%، وہ کیسے باقی پروڈکٹس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سو یہ اس وقت امریکہ کے ٹریڈرز کی سب سے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ نہیں تھا کہ چائنا کی طرف سے بھی اس ٹیرف کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، کوئی جوابی کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان دکھائی دیے۔ سوشل میڈیا پہ ان کا ایک بیان بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چائنا played it wrong, they panicked, the only thing which they cannot afford، کہ چائنا جو ہے اس نے غلط کر دیا، غلط کھیل کھیل گیا، گھبرا گیا اور وہ چیز کر دی جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ But I think and we all think that it's not China who played it wrong, it's President Trump who actually played it wrong۔ انہوں نے غلط کھیل کھیل دیا، انہوں نے وہ چیز کر دی جو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اتنا زیادہ ریٹیلیشن یا ریاکشن اٹریکٹ کرے گی، جو کہ چائنا نے کر کے دکھایا بھی۔ وہ شاید چائنا کو کمزور سمجھے تھے، اور اسی کمزوری کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی جو ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے رکھی سامنے، اور غلط کارڈ جو ہیں وہ کھیل گئے، غلطی کر گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔
اب اس میں ذرا ہم بتاتے ہیں کہ ہونے سے امریکی جو معیشت ہے اس پہ اس کے اثرات کیا آئے ہیں. 3 اہم پہلو ہیں, ایک ایک کر کے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا اگر ہم امریکی سٹاکس کو دیکھیں تو امریکی سٹاکس نے تاریخ کا, اگر میں یہ کہوں کہ جی بالکل ہی صفایا ہو گیا 2 دن میں, لاسٹ ویک جمعرات اور جمعے کو جو ہم نے دیکھا تو وہ غلط نہیں ہوگا. امریکی سٹاکس کی قدر میں کل میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ $6.6 ٹریلین وائپ آؤٹ ہو گئے. اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے, اگر ہم کل ملا کے دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سے لے کر اب تک تو $11 ٹریلین کی کمی ہو چکی ہے امریکی سٹاکس کی قدر میں. اتنا نقصان جو ہے وہ کووڈ وبا میں بھی نہیں ہوا تھا امریکی سٹاک مارکیٹ کو جتنا ان 3 مہینوں کے اندر ہو گیا ہے. اور یعنی کہ اس کا نتیجہ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو چین کے خلاف ایک ٹیرف وار یا ٹریڈ وار شروع کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, امریکی سٹاک مارکیٹ کو یہ کچھ خاص پسند نہیں آ رہی, یا ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس تیزی سے گراوٹ ہو رہی ہے امریکی سٹاکس کی. انفیکٹ اس پہ ایک بڑا مزے کا سارکاسٹک ریمارک آیا یا تنزیہ, ایک تنقید کہہ لیجیے چائنا کی طرف سے آئی, اور انہوں نے کہا کہ جی the market has spoken and it has rejected President Donald Trump's tariffs. اور واقعی ایسے نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ نے اپنا جو جواب تھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پہنچا دیا ہے. اب دوسرے اہم پہلو کی بات کرتے ہیں. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ٹیرف کا جب سے اعلان ہوا تو یورو کے مقابلے میں امریکی ڈالر جو ہے وہ 6 منتھس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے. یعنی دنیا بھر کے جو اہم ممالک ہیں, خاص طور سے اگر ہم مغرب کی بات کرتے ہیں تو وہ امریکہ پہ یا امریکی کرنسی پہ یا ڈالر پہ اس وقت بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اور بڑے بڑے ممالک جس میں روس بھی ہے, چائنا بھی ہے, دیگر ان کے اپنے اتحادی مغرب کے جو ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے ریزروز کو ڈالر سے وہ کنورٹ کر رہے ہیں گولڈ پہ, سونے پہ, کیونکہ ان کو اب بھروسہ ہی نہیں رہا. وہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی کسی ٹائم پہ بھی مزید ڈالر کی گراوٹ ہوگی اور ان کی معیشت جو ہے وہ مزید تباہی کا شکار ہو جائے گی. سو لہٰذا آپ اپنے ریزروز جو ہیں وہ فوری ڈالر سے گولڈ پہ کنورٹ کر لیں. اچھا, اب تیسرا اہم پہلو, امریکی معیشت کے اندر یہ جو ریسیشن ہے اس کے اثرات پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھیں گے. یہ ریسیشن جو ہے وہ آپ کو صرف یہیں تک نظر نہیں آئے گا, اس کا پھیلاؤ ہر طرف ہر شعبے میں نظر آئے گا. اب یہ جو ٹیرف کا نفاذ کیا گیا جب سے اعلان ہوا, اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس دن کو آپ کو بتاؤں کہ کیا نام دیا تھا تو آپ کو خود سن کے حیرت ہوگی, کہا تھا لبریشن ڈے. یعنی آج وہ دن ہے جس دن ہم نے آزاد کر دیا ہے اپنی معیشت کو اور اپنے لوگوں کو, اپنے تاجروں کو. اب کس چیز سے لبریٹ کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. انفیکٹ حالات اس کے بالکل ہی اپوزٹ, اس کے برعکس آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو امریکہ میں موجود تاجر ہیں وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم کس طریقے سے کاروبار کریں. اگر ہم نے ایک چیز ایکسپورٹ کرنی ہے, خاص طور سے یاد رکھیے زرعی جو تاجر ہے, جو ایگریکلچر پروڈیوسرز ہیں, ان کی پروڈکٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 10 سے 15% چائنا نے پہلے لگا دیا تھا ٹیرف, اب 34% ہے. سو ہم کس طریقے سے کہیں پر بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے چائنا جو کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اب وہاں تک بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ رسائی بالکل ہی ختم ہو جائے گی. سو کوئی لبریشن ڈے نہیں ہے. انفیکٹ مزید تباہی کا شکار جو ہیں وہ اپنی معیشت کو کیا ہے اس فیصلے کے بعد سے. اچھا, اب انٹرسٹنگلی اب اس آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تو ہم نے چھوٹے تاجروں کی یا درمیانے درجے کے تاجروں کی بات کر لی. یہ جو اعلان ہوا ہے ٹیرفس کا, آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ جو رچسٹ بلینئرز انفیکٹ ہیں ان کو بھی نہیں بخشا ہے. چاہے وہ آپ مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, آپ جیف بیزوس کو دیکھ لیں, ایلون مسک کو دیکھ لیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. اب یہ بلومبرگ ہے, بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق جو فیس بک کے مالک ہیں مارک زکربرگ, ان کی کمپنی کے شیئرز کی ویلیو میں بہت کمی ہوئی ہے, 9% کی گراوٹ ہوئی ہے. اور اس کے بعد کمپنی کی ویلیو جو ہے نا وہ $17.9 بلین کا نقصان ہوا ہے شیئر کی ویلیو کے اندر. 9% جو ہے وہ اس میں کمی دیکھنے کو آئی ہے. اب امیزون کے جو مالک ہیں جیف بیزوس, ان کی بات کرتے ہیں. سو ان کے جو شیئرز ہیں اس کی قدر میں $15.9 بلین کی کمی ہوئی ہے. ٹیسلا کے مالک ہیں, اور اوبیسلی آج کل تو ہر وقت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں,
پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایلون مسک جو کہ ایکس کے بھی مالک ہیں، ان کے جو شیئرز کی قدر ہے اس میں $11 بلین کی کمی ہوئی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف کوئی چھوٹا یا درمیانے طبقے کا تاجر ہی نہیں، بالکل جو کہنا چاہیے جو ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ ہیں، یو ایس میں رہنے والے بلینئرز جو ہیں، وہ بھی اس سے راضی آپ کو نظر نہیں آتے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جی دنیا بھر میں آئی فون کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور امریکی عوام بھی بڑا آئی فون کو پسند کرتی ہے، لیکن آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ زیادہ تر آئی فون جو ہے وہ چائنا میں بن رہے ہیں، اور اگر ہم ٹوٹل دیکھیں کہ ایپل جو کمپنی جو یہ بناتی ہے آئی فونز، یہ ایک سال میں 220 ملین آئی فون جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور ان کا جو پروڈکشن یونٹ ہے دیٹ از ان چائنا کے علاوہ اس کو کہیں اور شفٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ میں شفٹنگ کی بات کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ جو نقصان ہو رہا ہے ایپل آئی فون کے مہنگے ہو جانے سے، کیونکہ ظاہر ہے اگر مہنگا ہو جائے گا تو لوگوں کی رسائی بھی اس طرح سے نہیں رہے گی۔ اب جو آئی فون کا سب سے سستا سیٹ ہے، سب سے سستا سیٹ، اس کا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ امریکہ میں $799 کا ملتا تھا، اور اب اس کی قیمت یہ ٹیرف کے نفاذ کے بعد، کیونکہ 54% ٹیرف ہو گیا اب، تو اس کے بعد اس کی قیمت ہو گئی ہے $1142۔ یہ میں سب سے سستے آئی فون کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا اب آ جائیے ذرا سب سے مہنگے والے آئی فون کی طرف، وچ از 16 Pro Max دیز ڈیز۔ سو اس کی قیمت جو ہے وہ امریکہ کے اندر $1599 تھی، اور اب وہ بڑھ کے $2300 جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ سو اب آپ سوچیں کہ اگر ایک شخص جو کہ تقریباً $1600 کا فون لے رہا تھا، اب اس کو تقریباً $2300 کا فون لینا پڑے گا، تو اس پہ ظاہر ہے وہ احتجاج تو کرے گا، اس کو یہ بات پسند تو نہیں آئے گی۔ اب امریکہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ ایپل کی جو کمپنی ہے وہ آپ ادھر لے کر آ جائیں، پاسبل نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 220 ملین آئی فونز جو ہیں وہ ایپل بناتا ہے ایک سال کے اندر، کیونکہ چائنا میں لیبر سستی ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ وہ ہمارے ہاں تو تھوڑے بہانے بازیاں، سستی اور آج نہیں تو کل، لیکن چائنا میں آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو آج کا کام کل پہ ٹال رہا ہو۔ وہ بہت محنتی قوم ہے اور آپ کو نظر آتا بھی ہے، اور وہ لیبر سستی بھی ہے، سو اس لیے وہ پاسبل نہیں ہے کہ اپنا پروڈکشن پلانٹ کسی صورت بھی چائنا سے امریکہ شفٹ کر دیں۔ اچھا دوسری طرف چائنا نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ جو اپنی ایکسپورٹس کی پالیسیز ہیں یا دیگر اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو 8 برس پہلے ہی ٹرمپ کی یہ ٹیرف پالیسیز دیکھنے کے بعد ہی انہوں نے خود کو ڈھالنا شروع کر دیا تھا، بیکاز چائنا میں اور چائنیز لوگوں میں یہ بڑی صلاحیت ہے کہ حالات کے مطابق وہ خود کو ڈالتے ہیں، ریفارمز لے کر آتے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ وہ 100 سال پہلے جس طریقے پہ ہم تھے وہ آج بھی ہم اسی طریقے پہ رہیں گے اور اپنی معیشت کا، اپنے ملک کا، اپنے حالات کا نہیں سوچیں گے۔ وہ ہر دن کے حساب سے خود کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، خود کو ڈھالتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا انہوں نے اسٹیپ بھی لیا جس سے ان کی معیشت چلتی رہے۔ سو اب کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف چائنا پہ تو ٹیرف لگایا نہیں ہے، دیگر مغربی ممالک پہ بھی لگایا ہے، جو کہ ناراض ہیں، جو کہ ٹرمپ کو اور امریکہ کو اب اپنے دشمن کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، جس سے ان کا نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن وہ آپس میں چائنا اور ان ممالک کے درمیان جو مارکیٹس کھل سکتی ہیں یا ان کے مابین جو ٹریڈ ہو سکتی ہے، وہ آپشنز، وہ ایونیوز مزید ان کو مل گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ چائنا جو ہے وہ کینیڈا کی طرف، آسٹریلیا کی طرف جا سکتا ہے، دیگر مغربی ممالک تک اس کی ایکسیس جو ہے، اس کی مارکیٹس تک وہ اب زیادہ ہو جائے گی۔ سو ان اس ٹریڈ وار کے نتیجے میں یا اپنی ان ٹیرف کی پالیسیز کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی تیسرے ٹرم کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، تیسری بار صدر بننے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن ابھی فی الحال وہ اپنی ان پالیسیز پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ پالیسیز، ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز، امریکہ کے زوال کی وجہ بن رہی ہیں۔ اور میں اپنی اس ویڈیو کو اس ایک جملے پر کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ آبزرویشن ہے، اوپینین ہے امریکی جریدے کی، وال اسٹریٹ جرنل کی، جو کہ ٹریڈ وار میں کس کو فاتح دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ جی چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ از ایمرجنگ ایز دی ونر آف ٹرمپس ٹریڈ وار۔
اور یہ کہیں سے بھی غلط اوپینین نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ فاتح کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔